السلام علیکم عزیز طلبہ، جماعت ہشتم کے لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلا سبق پڑھ لیا ہے اور اس کے مشقی سوالات بھی حل ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ وہ مشق اور اس مشق میں جو کچھ تھا، سوالات، جوابات اور سیاق و سباق کو آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھ چکے ہوں گے۔ اب ہم اپنے دوسرے سبق اسلام میں گداگری کی مذمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم اس کے مصنف الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم کچھ مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ میں پہلا لفظ ہے اتالیق۔ اتالیق کہتے ہیں استاد کو یا ادب سکھانے والا۔ استفادہ کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا۔ مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہر بند میں 6 مصرے ہو، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ ادیب ادب سکھانے والے کو کہتے ہیں۔ سوانح نگار کسی شخص کے حالات زندگی لکھنے والا، ایسے شخص کو سوانح نگار کہتے ہیں۔ نقاد کہتے ہیں تنقید اور تبصرہ کرنے والا۔ سلاست روانگی کو کہتے ہیں۔ منطقیت فصاحت خوش کلامی کو کہتے ہیں۔ منطق سے نکلا ہے یہ لفظ۔ مدعا نگاری کا مطلب ہے مقصدی تحریر نگاری، کہ کسی مقصد پر ہم ایک مضمون لکھیں تو اس کو ہم مدعا نگاری کہہ سکتے ہیں۔ تنقید نگاری کا مطلب ہے پرکھنا، یعنی ایسی جانچ جو اچھے برے اور کرے کوٹے میں تمیز کر سکے۔ انشاء پردازی کہتے ہیں مضمون نگاری کو۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق الطاف حسین حالی کے تعارف کی طرف۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی، مزید تعلیم دلی میں پائی۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے۔ اتالیق جیسے کہ ہم نے پڑھا مشکل الفاظ میں کہ اتالیق کا مطلب ہے استاد یا کسی کو ادب سکھانے والا۔ شیفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، غالب کے شاگرد بھی بنے۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ یاد رہے کہ سر سید احمد خان کی جو اصلاحی تحریک تھی وہ یونیورسٹی علی گڑھ کی شکل میں تھی، جس میں انہوں نے اس وقت لوگوں کو تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سر سید کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ سر سید احمد خان نے جب ان کو کہا، مطلب جب وہ ان کے یونیورسٹی علی گڑھ میں ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد ادھر اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، تو اس وقت سر سید احمد خان نے ان سے کہا، تو ان کے کہنے پر انہوں نے ایک نظم مد و جزر اسلام لکھی۔ حالی ایک ایسے ادیب ہے جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا۔ وہ بیک وقت عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، با اعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد تھے۔ جیسے کہ ہم مشکل الفاظ میں پڑھ چکے ہیں کہ سوانح نگار کا مطلب ہے کسی کے زندگی کے حالات زندگی لکھنے والا۔ اسی طرح نثر نگار، نثر لکھنے والے کو نثر نگار کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نقاد بھی پڑھا کہ تنقید اور تبصرہ کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں۔ تو وہ بیک وقت یہ سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے۔ وہ سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔
سر سید کے ہم خیال تھے، چونکہ سر سید اس وقت چاہتے تھے کہ یہاں پر لوگ جو ہے انگریزی تعلیم بھی حاصل کرے، تو اسی طرح الطاف حسین بھی ان کے ہم خیال بنے اور انہوں نے بھی یہی خواہش ظاہر کی کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ انگریزی تعلیم بھی حاصل کرنے کے قابل ہو۔ سادگی، سلاست، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی اور مدعا نگاری ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہے، مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ انہوں نے تنقید نگاری جو ہے بہت اچھے اسلوب میں لکھی، بہت اچھے انداز میں لکھی۔ تنقید نگاری جیسے کہ ہم مشکل الفاظ میں پڑھ چکے ہیں کہ اچھے برے اور کھرے کھوٹے میں فرق کو تنقید نگاری کہتے ہیں۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا اور اپنی تصنیف، مقدمہ، شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی نثر پر سر سید کا اثر بہت گہرا ہے۔ ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کارفرما نظر آتا ہے۔ وہ بے مقصد انشا پردازی کے قائل نہیں۔ انشا پردازی مضمون نگاری کو کہتے ہیں، مضمون لکھنے کو انشا پردازی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ مشکل الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کا اسلوب ایک دردمند انسان کے دل کی وہ اضطراری تڑپ ہے جو نوک قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ ان کی نثر رواں اور سلیس ہے، مطلب رواں کا مطلب ہے کہ جس میں رکاوٹ نہیں ہے، سلیس کہتے ہیں آسان کو۔ تو ان کی نثریں جو ہے وہ آسان ہے اور مطلب مسلسل جاری رہتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کا اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے، وہ فطری انداز میں دل کی بات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دلائل اور شواہد بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریر سنجیدگی اور متانت چائی رہتی ہے۔ ان کی تحریر پر سنجیدگی اور متانت چائی رہتی ہے۔ وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اس کی تہ تک پہنچ جائے۔ نثر ہو یا نظم، وہ حقیقت نگاری کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے 1857 کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات دیکھے، اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سر سید کی تحریر میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی۔ اس پہلے بھی آپ لوگوں کے اس اسباق میں پہلے پھر آئے گا کہ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی۔ یہ وہ جنگ آزادی تھی جب یہاں کے مسلمان انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس لیے 1857 میں پھر انگریز مکمل طور پر اس بر صغیر پاک و ہند پر قابض ہو گئے تھے۔ تو یہ اس جنگ آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چونکہ الطاف حسین حالی اس دور میں پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے وہ حالات دیکھے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سر سید کے ساتھ مل کر ان کی تحریک میں شمولیت اختیار کی، جو علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں پھر مستقبل میں نمودار ہوئی۔ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات الارض اور دیوان حالی ان کی ایسی یادگار تصانیف ہے جو انہیں شہر دوام سے متصف رکھے گی۔ تصانیف جو ہے وہ تصنیف کی جمع ہے، مطلب بہت سارے جو مضامین لوگ لکھتے ہیں، تصنیف لکھتے ہیں، سبق لکھتے ہیں، اس کو تصنیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الطاف حسین حالی پر آج ہم نے تنقیدی نوٹ پڑھ لیا، مطلب ان کے حالات زندگی اور ان کا تعارف جو ہے وہ آج ہم نے پڑھ لیا۔ امید رکھتے ہیں کہ طلباء اس کو
اپنے گھروں میں دوبارہ اس کی پڑھائی بھی کریں گے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہو تو ان کی املا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا سبق اسلام میں گدھا گری کی مذمت شروع کریں گے۔ اس وقت کے لیے والسلام۔